نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں 3 کام ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہر انسان بے برکتی کا، بے روزگاری کا رونا روتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں، پیسہ لاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ہمارے پیسے میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ تو ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کاموں کے لیے اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ 3 کام ہوں گے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم اپنے گھر کا اپنا جائزہ لیں، اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی کام ہمارے گھر میں ہے تو اس کام کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ان 3 کاموں میں اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا پالنے کی اسلام میں اجازت ہے، مگر جب کسی کے لیے اپنے جان و مال کا خطرہ ہو اور وہ کتا اس کے گھر سے باہر دروازے پر رہتا ہو، بندھا رہتا ہو، اور اپنے مال کے لیے، حفاظت کے لیے اگر وہ پالنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شوق کے طور پر کتا پالتا ہے اور وہ کتا اس کے گھر میں کھلا پھرتا ہے، جہاں اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے کی جگہ ہے، وہاں اس طریقے سے آزاد طور پر کتا کھلا پھرتا ہے جیسا کہ آج کل اکثر گھروں میں کتے کے لیے ایک گھر کے فرد کی طرح سمجھا جاتا ہے، فیملی ممبر کی طرح سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی اس کا خرچ اٹھایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا اس طرح اگر کوئی گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کوئی جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جاندار کی تصویریں چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے کسی جانور کی ہو، چاہے کسی پرندے کی ہو، جو بھی جان رکھتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس میں جان ہے، وہ پیدا ہوئی ہے اور مرتی ہے، تو المختصر چاہے کسی پیر کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی بھی انسان کی، جانور کی، درندے کی، پرندے کی کوئی بھی تصویر ہو، المختصر ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تیسرا ارشاد فرمایا، جس گھر میں ایسا ناپاک انسان موجود ہو کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو اور پھر بھی وہ غسل نہ کرتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ غسل نہیں کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کی وجہ سے گھروں میں نحوست آتی ہے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ مائیں بہنیں جن کا ایک وقت ہوتا ہے ناپاکی کا، تو وہ وقت وہ ہے کہ وہ اگر غسل کریں گی تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتی ہیں، تو ان سے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کا وہ وقت گزر گیا ہو اور وہ نہا کر پاک ہو سکتی ہوں تب ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ ان کے بھی ناپاک رہنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان کا وہ وقت چل رہا ہے کہ جس وقت میں اگر وہ نہائیں گی تب بھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں، تب وہ اس بات سے الگ سمجھی جائیں گی، وہ معذور ہے اس وقت میں پاکی حاصل کرنے سے۔
تو اس لیے کہا کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، مائیں بہنیں جو اس وقت میں ان کے اوپر ابھی غسل فرض ہوا نہیں ہوتا ہے، جب ان کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تب ان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ مرد کبھی بھی ناپاک ہوگا اس کے اوپر فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جس گھر میں یہ 3 کام ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک جاندار کی تصویر ہونا، دوسرا اس گھر میں کتا پایا جانا، تیسرا اس گھر میں ناپاک انسان کا موجود ہونا جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے اور وہ غسل نہیں کرتا۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے چاہیے اپنا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام ہے جو ان 3 کاموں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں یہ 3 کام ہوتے ہیں ان میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اگر ہمارے گھروں میں ان 3 کاموں میں سے کوئی کام ہے تو اس کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔